امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی. رمضان المبارکہ میں اعتکاف میں تھے، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے اور افطاری کے فوراً بعد آپ کو پان کھانے کی عادت تھی، اور گھر سے جو کھانا لاتا لے جاتا تھا تو وہ 10-12 سال کا ایک بچہ تھا. وہ افطاری میں کھانا تو لایا، ایک دن پان نہیں لایا، لیٹ کر دیا، تراویح ہو گئی. اور جس کو پان کھانے کی عادت ہے افطاری کے فوراً بعد، وہ ہم کو تو نہیں ہے لیکن پان والے بہتر جانتے ہیں کہ طلب شروع ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر نہ ملے تو دماغ میں بہت ساری چیزیں آنے لگتی ہیں. تراویح کے بعد وہ بچہ آیا پان لے کر کے، آپ پان تو لے لیے، ایک چماٹ بھی لگا دیا کہ اتنی دیر کہاں گیا تھا، تماچا لگا دیا اس کو. یہ تو گھر میں چلتا رہتا ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں مارتے؟ کوئی اگر تاخیر کیا یا کوئی چیز ہوئی تو ڈانٹ ڈپٹ یا تھوڑا سا مارنا یہ تو نارمل چیز ہے، چلتی ہے. وہ بچہ اپنا سر رگڑتے ہوئے بھاگ گیا. لیکن امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عاشق رسول، پان کھانے کے بعد بے چینی بڑھ گئی، اور اتنی بے چینی کہ مسجد میں ٹہلنے لگ گئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. آپ کے شاگرد ہیں ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسجد میں تھے. انہوں نے آ کر کے پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ کیا آپ کسی چیز کے تلاش میں ہیں، کیوں اتنی بے چینی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ بچہ کہاں گیا جو پان لایا تھا. کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ، اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ، میں نے ناحق اس کو مار دیا. علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو کوئی بات ہے، وہ خادم ہے آپ کا، خاندانی خادم ہے، اس کے گھر سے سارے لوگ خدمت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، وہ بچہ جہاں بھی اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. کہتے ہیں کہ سب کو ڈھونڈنے پر لگا دیے لیکن بچہ کہیں ملا ہی نہیں. رات بھر اعلیٰ حضرت مسجد میں سوئے نہیں، اعتکاف میں ٹہلتے رہے. جو آئے پوچھے ملا وہ نہیں. سحری کا وقت ہوا تو پھر دوشا دان لے کر کے گھر سے وہ لڑکا آ گیا، کھانا لانے لے جانے کی ذمہ داری تھی. سحری کے وقت میں وہ اپنے مزے میں تھا، وہ اپنی دھن میں تھا. وہ آیا، جیسے آیا، علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا لگا کہ اعلیٰ حضرت کو زندگی کی کوئی بہت بڑی چیز مل گئی. دوڑتے ہوئے آئے، توشا دان اس کا ادھر رکھ دیا اور اس بچے کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے نیچے بیٹھ گئے. 12 سال کا لڑکا ہے اور وقت کا مجدد، گھٹنے ٹیک کر نیچے بیٹھ گیا ہے. اس کے بازو پکڑ لی، کہا کہ بیٹا کل مغرب کے بعد تیرے پان نہ لانے پر میں نے تراویح کے بعد جو تجھے تماچا مارا وہ میں نے اپنے نفس کے لیے مارا، میری ضرورت کے لیے مارا، اس سے شریعت کا کیا لینا دینا؟ تو نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس پر اسلام سزا دے سکتا ہے؟ تیرا کوئی جرم نہیں تھا، یہ صرف میں نے اپنے پان کے لیے مارا ہے، کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ بچہ کیا سمجھے، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگا. بڑے مولانا چھوڑیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیچھے جو اعلیٰ حضرت کے بڑے بڑے شاگرد کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وقت کا امام اور مجدد ایک بچے کے سامنے معافی مانگ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کل کو بروز قیامت مجھ سے اگر یہ سوال ہو گیا کہ احمد رضا صرف اپنے پان کے لیے کسی کو تماچا کیسے لگا سکتا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا.